الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله عزیزان گرامی اسلام سے پہلے قرآن مجید کے علوم سے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی. اس طویل وقفے کی وجہ سے میرے ذہن میں وہ مضامین نہیں رہتے کہ کہاں تک گفتگو ہوئی تھی اور آگے کیا باقی رہ گیا ہے. لہذا میں نے کہنے کی مناسبت سے ایک آیت کا انتخاب کیا کہ انشاءاللہ آج اسی آیت میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ آیت بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا صحیح مفہوم سمجھیں. اس آیت کے سلسلے میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے، موجودہ دور کے نوجوانوں نے عام طور پر ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے جس کے ازالے کی، جس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، بے شک انسانوں کو غالب ہے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں، ان کی حیات طیبہ میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، قابل تقلید اسوہ ہے ان کے لیے، خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا اکثر و بیشتر بیان رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. یہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ بڑی زبردست تبدیلیاں ہو گئی ہیں. 1500 سال پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس وقت کی انسانیت اور آج کی انسانیت میں فرق ہے. تیز رفتار، برق رفتار سواریاں نہیں تھی، کھانے پینے کی یہ وافر مقدار میں اشیاء موجود نہیں تھی، گھر پکے نہیں ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے. اور آج عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہات میں جانے کا اگر اتفاق ہو رہا ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک ایک مسجد میں 4 اے سی لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ترقی اتنی ہو گئی ہے کہ شہر کے مساجد تو شہر کی ہے، دیہات گاؤں میں چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہ مشکل 50 مسجد کی، لیکن اس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کی راحت کا سامان ہے. دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اس کی تنابیں کھینچ کے سمٹ گئی. گھنٹوں میں ہم سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں. نظم ایجادات ہے، سہولیات کی زندگی ہے، علاج کے نئے نئے طریقے ہیں. اس ترقی یافتہ انسان کے لیے اس گلوبلائزیشن کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، جو زندگی تھی، وہ کیسے ایڈیل بنے گی، کیسے نمونہ بنے گی، یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے.
نوجوان کے اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ حالات بہت بدل گئے ہیں، دنیا بہت بدل گئی ہے، نئے حالات کو مطابق بات کرنی چاہیے۔ یہ غلط فہمی نہ صرف یہ کہ ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ سیاست کی اصول کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی بھی شدید ضرورت ہے۔ ہم کو غلط فہمی تو ہو رہی ہے، یا ہم میں سے بعض لوگوں کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم انسانی فطرت اور انسانی مسائل میں فرق نہیں کر رہے۔ فطرت انسانی الگ چیز ہے، اور مسائل اور ان مسائل کا حل یہ بالکل الگ چیز ہے۔ مسائل کیا ہے؟ مسائل یہ ہے کہ ہم کو کہیں پہنچنا ہے، سواری ذریعہ بن رہی ہے۔ میرے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ لباس چاہیے، کون سا لباس پہنوں، سردی کے لحاظ سے، گرمی کے لحاظ سے۔ میرے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے ہم اقسام رکھی ہیں، کون سے کھانے کا انتخاب کروں۔ یہ مسائل جزوی ہوتے ہیں۔ یہ 1500 سال کا یہ وہ ہر 20 سال 25 سال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور بچپن میں جو مسائل تھے آج وہ نہیں ہے، اور آج جو مسائل ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 20 سال بعد یہ برقرار کریں۔ بہت زبردست تغیر و تبدیلی ہے، آتی رہتی ہے، لیکن فطرت انسانی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس سانچے میں ڈالا ہے، بھوک لگنی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی۔ غصہ آنا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا۔ انسان کو غم نہیں ہوتا ہے؟ غم سے انسان بری ذمہ ہو گیا؟ نہیں، غم ہوتا ہے اس کو۔ اب کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آج سے 1000 سال پہلے ہوتا تھا، جیسے آج سے 10,000 سال پہلے ہوتا تھا۔ تکلیف نہیں ہوتی اس کو، آج بھی ہوتی ہے۔ فطرت انسانی میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ تقاضے آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 5000 سال پہلے۔ اور انہی فطری امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، جو بنیادی ایک سانچہ ہے، خاکہ ہے، جو فریم ہے زندگی کا، اسی فریم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اربع مقرر فرمائے۔ لہذا اگر آپ آج کے مسائل کو دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھیں، آج کے انسان کو دیکھیں، اور ایام جاہلیت کے انسان کو دیکھیں، تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت کامن چیزیں ہیں، قدر مشترک، بہت ساری چیزیں ہیں بالکل یکساں۔ ڈگریوں کی محتاج ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر سے وہ خامیاں، وہ خرابیاں، وہ برائیاں نہیں نکالی جا سکی جو انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتی، حیوانیت پیدا کرتی۔ اب آپ لسٹ بنائیے، اس زمانے کے انسان کے اندر بھی نفرتیں تھیں، آج کے انسان میں بھی نفرتیں ہیں۔ اس زمانے کے انسان میں بھی تعصب تھا، آج کے انسان میں بھی تعصب ہے۔ اس زمانے کے انسان میں بھی جلد بازی تھی، آج کے انسان میں بھی جلد بازی ہے، جلدی اپنی چیز حاصل کر لینا۔ یہ لاٹریاں کیوں ہیں؟ یہ لاٹریوں کا دھندا کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ منٹوں میں لاکھوں اور لاکھوں کا رقم بڑا چھوٹا ہو گیا، کروڑوں کی کروڑ آمدنی ہاتھ لگ جائے اور وہ کچھ سے کچھ ہو جائے۔ یہ جو انسانی فطرت ہے، انسانی فطرتوں کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے اشارے فرمائے، یہ ساری چیزیں جو 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، بالخصوص جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی 6ویں صدی عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 550 سال کے بعد جو حالات تھے،
چاہے وہ عرب خطے کے ہوں، روم کے ہوں، ایران کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اس سے کہیں بدتر حالات آج کے نہیں۔ نفرتیں تھیں اس زمانے میں، عصبیتیں تھیں اس زمانے میں، خاندان کی کنبہ پروری تھی، اقربا پروری تھی، سیلفش تھا انسان۔ آج بھی دیکھیے ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علاقے کی بنیاد پر لڑائی ہوتی تھی، زبان کی بنیاد پر لڑائی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے۔ اور جو ملک اپنے آپ کو بہت ترقی پسند کہتے ہیں، امریکہ اور آسٹریلیا بنے ہوئے ہیں، وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک نیوز بہت بیسٹ تھی، پولیس والے نے ایک بلیک کے گردن پہ جو گھٹنا رکھ کے دبایا، وہیں دم گھٹ کے مر گیا۔ وہ بتا تھا، وہ کتا تھا، وہ کیا تھا، وہ جانور۔ آپ جانور کو نہیں کریں، بکرے کو تو نہیں کرنا چاہے گا کوئی انسان کے اس کی گردن پہ گھٹنا رکھ کر اس کا دم گھٹ گیا ہے، جانور کو نہیں کرے گا۔ لیکن ہے وہ وائٹ سے بلیک سے۔ میرے خود اپنے طالب علم نے بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم نے بیچارہ یہ کیا بات ہے، اس کو جو نوکری ملی تو جو میٹرو ریلوے اسٹیشن ہے اس سے باہر نکلتے ہوئے چیک کرتے رہنا کہ کوئی وہ صحیح پاس واس لگایا نہیں لگایا، ٹکٹ لگایا، راستہ کھلا نہیں کھلا، ڈرتی تو نہیں مارا۔ اس طالب علم کا کہنا، میرے شاگرد کا کہنا یہ ہے کہ سر ہم کو یہ ہدایتیں ہیں کہ اگر گورے تم پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کر دو، ہمارے پاس لیگل ایڈوائس کے لیے نہیں ہے۔ حکومت جب یہ کہہ رہی ہے سوچیے آپ، اچھا آپ چھوڑ دیجیے، مجھے تو شوق لگا اس وقت جب میں عمرے سے فارغ ہو کے آ رہا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ سعودیہ کو چاہنے والے ہیں وہ برا نہ مانیں، لیکن مجھے یہ بہت برا لگا کہ جدہ میں لائن لگی ہوئی ہے امیگریشن چیک پر، کاؤنٹر پر، کم سے کم میرے آگے 150 پونے 200 کے قریب لوگ ہوں گے۔ اس میں بعض خواتین بچے بھی سنبھل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وزن الگ ہے، بیگ لگا ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے لائن آگے بڑھ گئی۔ ہماری باری آتے آتے 1.5 پونے 2 گھنٹے لگ گئے۔ اور اسی کے قریب میں ایک اور کاؤنٹر ہے جس پہ 2-2.5 منٹ میں کوئی ایک صاحب آتے، پھینکتے اپنا پاسپورٹ لگاتے اس ٹائم چلے جاتے۔ تو میں انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر خالی، وہاں کو نہیں کرنا ہے، وہ سعودی نیشنلز کے لیے، وہ سعودی نیشنل اعلیٰ نسل، تم یہودی ہو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ جو عصبیت ہے علاقوں کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے، ان عصبیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے روندا تھا، ختم کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عصبیت نہیں باقی رکھی تھی، لیکن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے دور ہو گئے تو ہمارے درمیان وہ ساری چیزیں آئی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل ہوتا تو آج ہم ہندوستان میں مینارٹی میں نہیں رہتے، مینارٹیز میں نہیں رہتے۔ اگر ہم بھی عصبیتوں کو اپنے دلوں سے نکال کے سب کو سینے سے لگاتے تو شاید حالات بہت بدل گئے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک میں عصبیتوں کو ریکگنائز کیا، برقرار رکھا، اپنے درمیان کی اس کو جاری رکھا، تو ہماری افادیت لوگوں کو نہیں محسوس ہوئی۔ یہاں جو بانٹا گیا تھا انسانوں کو، کسی کو شودر بنایا گیا تھا، کسی کو اعلیٰ ذات کا برہمن بنایا گیا تھا، کوئی پنڈت تھا، کوئی یہ تھا، کوئی وہ تھا۔ اور جو ان کے پاس منوشاستر میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شودر کا لڑکا کسی برہمن کی لڑکی کو ہاتھ لگا دے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور اس کے جسٹ اپوزٹ اگر ہو جائے تو اس کو توبہ کروا کے چھوڑا۔ کیا مجال کہ وہ چارپائی پر بیٹھ جائے، کیا مجال کہ وہ برتن کو منہ لگا دے، کیا مجال کہ وہ برہمنوں کی مندر میں داخل ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں بہت زمانے تک کی آج تک برقرار ہے، اور ہم نے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان عصبیتوں کو، ذات پات کو، بٹوارے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں اپنایا، حقیقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں، سابقون الاولون، اربعۃ، چار ایسی غریب حدیث ہے، ایسا غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اربوں میں سبقت کرنے والا میں ہوں، اپنا تذکرہ فرمایا اور آگے سنیے ارشاد فرمایا اور افعالوں میں حبشہ کے لوگوں کے سبقت کرنے والے بلال ہیں، ایرانیوں میں سبقت کرنے والے سلمان ہیں، رومیوں میں سبقت کرنے والے سہیب ہیں، یہ ہم چار ہیں جو سبقت کر گئے اسلام کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی اپنی قوم کے لیڈرز آتے ہیں۔ کیا اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کا تذکرہ فرماتے ہیں؟ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایران کے سلمان کا تذکرہ فرماتے ہیں، جبکہ قریش کی کتنی اصلیت تھی، ہم قریش ہیں، ہم آل اسماعیل ہیں، اور پھر قریش میں بھی قبیلے اونچے نیچے چھوٹے بڑے تھے، بنی عبد مناف کی زیادہ اہمیت تھی، پھر اس میں بنی ہاشم تو بہت مخصوص سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری فضیلتوں کو اپنے قدموں تلے رکھ ڈالا، کہا کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی عجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، صرف ایک ہے، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ اور عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بلال کیا بات ہے، جب میں جنت میں گیا تو میرے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ تھی، میرے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ تھی۔ حضرت بلال کو پڑے اور کہا کہ آقا آپ کے سامنے میں کیسے چل سکتا ہوں؟ کہا لیکن آہٹ تو آئی مجھے، ضرور تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم کو یہ فضیلت ملی ہوگی۔ حضرت بلال نے سوچ کر کہا شاید ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی ہو، وہ یہ کہ میں ہر وضو کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو، شاید ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اس وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لگاتار واقع چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کھانے کے لیے ملتا تو وہی جو بلال اپنے بغل کو چھپا کے روٹی لاتے وہی میں کھاتا، کیونکہ سے صحیح کہ جو بلال چھپا کے لاتے کالا کو بڑا غلام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ حضرت بلال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے عاشق ہو گئے، جزاء الانسان الا الانسان، وہی محبت حضرت بلال میں پیدا ہو گئی، وہی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال کے اندر پیدا ہو گیا کہ وفات کے بعد حضرت بلال کا دل مدینہ منورہ میں نکل گیا۔ حضرت بلال نے اجازت مانگی حضرت ابوبکر سے کہ امیر المومنین اجازت دیجیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ میں تنہائی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق روکتے رہے کہ نہیں تو ہمارے مشیروں میں سے ہو، لیکن بعد میں لڑک دیکھی اور تمنا دی کہ جہاد کی کافی میں بلال جا سکتے ہیں۔ حضرت بلال چل پڑے اور لمبا سفر کیا، اس سفر سے جب واپس ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ حضرت عمر نے کہا بلال بہت دن ہو گئے، 2-2.5 سال ہو گئے تمہاری اذان نہیں ہوئی، اذان کرو۔ حضرت بلال نے کہا امیر المؤمنین معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں، چھوڑ دیجیے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، لیکن جب حضرت حسن اور حضرت حسین نے مطالبہ کیا تو کہا میں ان کے مطالبے کو نہیں ٹال سکتا۔ ابھی حضرت بلال کھڑے ہو کے اذان دینے کے لیے اور اذان دینی شروع کر دی، مغرب کی اذان تھی، حضرت بلال کی آواز کی مسجد نبوی کی چھت سے بلند کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب گھٹا لگ گیا لوگوں کو وہ زمانہ یاد آیا 3 سال 4 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اذان ہوتی تھی، بھیڑ اکٹھی ہو گئی، لوگ رو رہے ہیں۔ اذان دیتے دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال کا معمول تھا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے
تو حضور کے حجرے کو دیکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کے حضرت بلال کو دیکھتے تھے مسکراتے ہوئے. آج بھی حضرت بلال کی بے اختیار نگاہیں حجرے کی طرف گئی لیکن پردہ نہیں ہلا, بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ محبت آج بیٹے کو اپنے باپ سے نہیں ہوتی. یہ محبت شاگرد مرید کو دور کی بات ہے. چاہیے بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا. بیٹوں کا حالت یہ ہے کہ ابا گزرے ہوئے 7-6 مہینوں میں بیٹوں کا نقشہ بدل دیتا ہے, بھلا دیتا ہے, فراموش کر دیتا ہے. یہ دل میں کیسے جگہ پائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسوہ تھا محبت پر مبنی جس میں کوئی اصلیت نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک غلام تھے, ملازم تھے, غلام بنا دیے گئے تھے. حالانکہ بڑے اونچے خاندان کے ایران کے شہزادے تھے, لیکن ان کو لوٹ کے ان کو بازار میں بیچ ڈالا گیا تھا. بہت طویل واقعہ ہے. میں اختصار کے ساتھ اس کا آخری جز عرض کرتا ہوں کہ ایک یہودی کے باغ میں کھجور کے درختوں کو پانی ڈالنا اپنی ڈیوٹی تھی. صبح سے کنویں سے پانی سینچتے اور کے درختوں پر پانی ڈالتے. شام میں کچھ مزدوری کی اس زمانے کے لحاظ سے. حضرت سلمان کو اطلاع تھی کہ آخری رسول کبھی یہاں آنے والے یہی علاقوں میں آخری رسول کی بعثت ہوگی, کیونکہ ان کو عیسائی راہبوں نے بتایا تھا. رہبر انتظار میں تھے. حضرت سلمان پانی ڈال رہے تھے اور اچانک مالک کے چچازاد بھائی نے کہا کہ ایک صاحب آگے اور ان کا استقبال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہے. حضرت سلمان کے ہاتھ سے ڈول گر گیا. مالک آ کے دواچا مارتا کہتا اپنے کام سے کام کو ہمارے بات کو سنتے ہو. حضرت سلمان خاموشی سے کام کرتے رہے. شام میں مزدوری میں کھجوریں ملی 1 کلو آدھا کلو, اس کے خاص مقدار میں. اس کو دو جیبوں میں الگ الگ رکھا حضرت سلمان. 2 جیبوں میں رکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کو اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس جمی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, ایک جیب سے کھجوریں نکالی اور رکھ کر کہا کہ یہ میں نے صدقے کی کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ساتھی کو دیکھا, کہا اٹھاؤ غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو. اس پر حضرت سلمان نے کہا واحد نمبر 1. لوگ پریشان. نمبر 1 واحد. دوسری جیب سے کھجوریں نکال کر کہا کہ یہ گفٹ تحفہ آپ کی خدمت میں تحفہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور دی, ساتھ سے نہ تم لوگ نے کھاؤ. حضرت سلمان کہتے ہیں ثانیتن نمبر 2. لوگ پریشان کیا کاؤنٹنگ کر رہے ہیں, نمبر 1 نمبر 2. اس کے بعد حضرت سلمان اٹھ گئے. دھیرے دھیرے پیٹ کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آ گئے اور حضرت سلمان ایسے کچھ چھایا کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شال ہوئے ملتے اس میں سے پیچھے سرکایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا شان مبارک کھل گیا, پیٹ کا حصہ کھل گیا جس سے کہ مہر نبوت تھی. مہر نبوت کو دیکھ کر حضرت سلمان نے کہا فاقصتن, تیسری, تھرڈ ون. لوگوں نے کیا گنتی کر رہے ہیں. آپ مجھے عیسائی راہب نے بتایا تھا کہ اللہ کے آخری سچے رسول جو آئیں گے ان کی 3 علامتیں ہوں گی. نمبر 1 صدقہ نہیں کھائیں گے, نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے, نمبر 3 ان کی پشت پہ مہر نبوت ہوگی. یہ تینوں علامتیں میں نے دیکھی. زبر و خطاب ہو رہے ہیں حضرت سلمان, روتے چلے جا رہے ہیں ہچکیوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان رونے کی کیا بات کر رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول نے شہزادہ تھا, ایران کے بڑے اچھے خاصے نواب کا بیٹا تھا, لیکن آم کی تلاش میں نکلا تو غلام ہو گیا. صبح سے شام تک کھجور کے درختوں کو پانی ڈالتا ہوں کہ چند کھجوریں ملتی ہیں, پیٹ بھر کے سو جاتا ہوں. اتنی مشکل سے اللہ کے رسول آپ مجھے ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور ارشاد ہوتا ہے سلمان منا اہل البیت, میں مسلمان تمہارے خاندان کا, تمہارا باپ میں, تمہارا بھائی میں, تم اہل بیت سے ہو, تم ہو میرے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر کی قربانیوں کا مداوع مل گیا, بدل مل گیا, معاوضہ مل گیا. سامان
کو لیا. اللہ کے رسول کے پاس عصبیت نہیں تھی. میں عربی ہوں یا عجمی، میں قریشی ہوں یا غیر قریشی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر نسل والے کے لیے، ہر رنگ والے کے لیے، ہر ذات کے لیے، ہر شخص کے لیے ویسا ہی تھا جیسے قریشیوں کے لیے. جس سینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو لگایا، جس سینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جیسے ہاشمی اور قریشی کو لگایا، اسی سینے سے حضرت بلال حبشی کو لگایا، اسی سینے سے سلمان فارسی کو لگایا، اسی سینے سے سہیل رومی کو لگایا، اسی سے عمار کو لگایا، اسی سے یاسر کو لگایا. مٹا دیے فروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مٹا دیا ڈویژن کو، اسلاموں کو جو طبقوں میں بانٹا جاتا ہے، ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے پیروں میں تعصب اور رون ڈالنا ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آج ہم نے اس اسوے کے سلسلے میں کتنی سستی کی. آج بٹوارا ہے، پھر وہی دنیا ہے، وہی نفرتیں ہیں، خاندانوں کی اجارہ داری ہے، اور باپ منسٹر بنا تو بیٹا بنے گا. کیا چل رہا ہے آپ کے ملک کی 70 سالہ بوڑھی پارٹی کا؟ میں کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتا ہوں، لیکن شہزادے کو چونکہ صدر بنانا ہے، پارٹی ڈوب گئے، بنانا ہے وہ خاندان کے آدمی کو صدر. یہ حسابیت ہے خاندان کی. غیر خاندان کا اہل ہو اس کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے. سفارشیں جب منصب پہ عہدے پہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے عہدے پر لانے کی کوششیں، اہل کو محروم کر دینا، نا اہل کو خاندانوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، ایک علاقے کا اہل اپنے علاقے کے لوگوں کو کھینچتا چلا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے حالات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. پوری دولت کس ریاست میں چلی گئی آپ جانتے ہیں نا. پوری کی پوری ہندوستان کی ملکیت، دولت. اور پھر کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا. پورا ملک منتقل ہو گیا ہے ایک ریاست میں، آپ ایک ہی چھوڑ کسی کمیونٹی میں. یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے، کوئی ہندوستان میں نہیں، عرب ملکوں میں بھی نہیں. آپ عرب ملکوں میں اگر آپ پانی خرید کے پیتے ہیں 5 ریال کا، تو اس میں آپ سمجھ لیجیے 2 ریال آپ نے شہزادوں کو دیے ہیں، رائل فیملی کو جا کر دیں. کیا انسانیت کہاں گر گئی؟ خاندان کی جاراداری، اقربا پروری، خاندان کا فرد اگر اہل ہو اور دنیا اس کو منتخب کرے، کوئی شکایت اہل ہے. لیکن نااہل کو لانا اور اہل کو محروم کرنا، اس کو شکایت. اس میں دیکھیں خودکشیوں کے مجبور ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کہیں کے رہ جاتے ہیں، کہیں کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ کبھی بھی اب ہجرت کا حکم آ سکتا ہے. 13 سال ختم ہو رہے ہیں اور آثار بتا رہے ہیں، آیتوں کی نشانیاں ہیں کہ رسولوں پر ایک وقت آتا ہے جب کہ وہ شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بالخصوص آپ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیجئے، جو مکی دور کی آخری دور کی سورت ہے، سورۃ الکہف، سورہ بنی اسرائیل. اس میں اشارے ہیں کہ جب کسی بستی سے نبی چلے جاتے ہیں تو بستی کا کیا حشر ہوتا ہے اور کیسے وہ بستی مردہ ہو جاتی ہے، عذاب کیسے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ کبھی بھی مجھے حکم ہجرت آ سکتا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کعبۃ اللہ کی جو چوکور عمارت ہے اس میں جا کر میں ایک دن 2 رکعت نماز پڑھوں، اور جن کے پاس چابی تھی ان کو بلایا اور بڑا کہ کہا کہ مجھے چابی دو، میں یہ دروازہ کھول کر اندر جانا چاہتا ہوں، 2 رکعت کروں گا، کیونکہ تھوڑی دیر میں چابی واپس کر دوں گا. تو وہ صاحب کہتے میں نہیں دوں گا. اس سے کیا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو سب سے معزز خاندان ہے قریش، اور قریش کا جو سب سے معزز شاخ ہے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم کا جو سب سے زیادہ معزز فرد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے کہنے نہیں ملے گی چاہیے، میں ہمارے حرم کو حرم میں داخل ہونے سے روکا جا رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہتے کہ میں تلوار پکڑ کے ان سے چابی لوں گا، کون کو روکنا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اللہ کے رسول نے صرف اتنا ارشاد فرمایا
वो दिन भी कैसा होगा, चाबी मेरे हाथ में होगी, लोग मांग रहे होंगे। और उन्होंने कहा कुरैश मर जाएंगे सब, मेरा डिफेंस करने में नहीं रहेंगे। कहा कुरैश जिंदा तो रहेंगे, लेकिन हालात बदलेंगे। हालात बदलने के बाद आई गई होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। पहले साल हमला किया बदर की लड़ाई, दूसरे साल हमला किया उहद की लड़ाई, तीसरे साल फिर बदर तक आए, वापस गए, चौथे साल की लड़ाई करने की कोशिश की, पांचवें साल पूरे मदीने को घेर लिया, खंदक खोदी गई, कितना सताया हम लोगों ने। छठे साल अल्लाह के रसूल उम्रे के लिए तशरीफ ले जाना चाहे, हुदैबिया पे रोक दिया, सुलह हुदैबिया हुई। सातवें साल 3 दिन के लिए सिर्फ हरम में दाखिल होने दिया, और 8वें साल अल्लाह का हुक्म हुआ कि तब हरम को साफ करो बुतों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ चल पड़े, और रमजान मुबारक में ये 10,000 का लश्कर एक शान के साथ हुदूद हरम में जब दाखिल हुआ तो मुशरिकीन मक्का की कमर टूट गई, यूं भी वो शिकस्त खोरदा हो चुके थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसको अमन, जो हरम शरीफ में बैठ जाए उसको अमन, जो अपने घर में बैठकर दरवाजा बंद कर ले उसको अमन, जो तलवार लेकर सड़क पर आएगा उसकी गर्दन उड़ा दे। लाजमी बात है, सब अपने अपने घरों में बैठ के जंग नहीं, और शिकस्त हो गई मक्के के मुशरिकों को। अब उसके बाद बुतों की सफाई हुई, तोड़ दिए गए, कुछ फेंक दिए गए, हुदूद हरम को शिर्क से अल्हम्दुलिल्लाह पाक कर दिया गया। उसके बाद हुजूर ने कहा बुलाओ उस्मान के तरह को और उनसे चाबी लो दरवाजे की, चाबी लो दरवाजे की। अब वो थर-थर कांप रहे हैं कि अब ये लोग बदल रहे हैं, 9 साल पहले का 8 साल पहले का। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, वो चाबी लेकर आए, चाबी ली, ताला खोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, आपके साथ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए। ये भी देखिए एहसास, कौन दाखिल हुआ? सिर्फ और सिर्फ हज़रत बिलाल। वो तन्हा एक गवाह है जो हरम की बिल्डिंग के अंदर, जो चौकों इबादत है काबतुल्लाह, उसके अंदर हुजूर ने क्या किया, ये गवाही देने वाले अकेले तन्हा बिलाल है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फना रूफ पर खंबे के पास जो सुकून है उसके पास खड़े होकर हल्की फुल्की 2 रकातें पढ़ी, बहुत बड़ी नमाज नहीं अदा किया वसल्लम ने, बस 5 मिनट 7 मिनट की अंदाज़न आपने 2 रकात नमाज अदा की, वापस आने के बाद देखा कि दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। कौन है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई, और सिर्फ भाई भी बल्कि अबू तालिब नसीब लाया थे, बहुत ज़्यादा उनके बाल बच्चे थे, तो उनको खर्चा उठाने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली को मेरे हवाले कर दीजिए, अली को मैं रख लूँगा, मैं हिफाजत करूँगा। हज़रत अली का खर्चा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठा रहे थे जैसे बेटे का खर्चा। पूरी तरबियत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई। फिर जवान हुए, निकाह हुआ किससे? हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अब ये अली कौन है? अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई। ये अली कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। ये अली कौन है? कुरैशी। ये अली कौन है? हाशमी। ये अली कौन है? फातिमा के शौहर। ये अली कौन है? हसनैन के वालिद। ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल चाबी मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए चाबी, काम नहीं आती। जो हकदार है उसको हक मिलेगा। यहाँ खानदान कुंभा परवरी नहीं, कुंभा परवरी नहीं। अगर से तारीख बताती है कि हज़रत अली से बढ़कर कोई हकदार नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि बुलाओ उस्मान, उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए, वही उस्मान बिन तलहा, और उनको चाबी देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुज़हा खालिदतन खालिदतन, हमेशा के लिए तेरे खानदान के लिए चाबी रहेगी। अब वो मुसलमान होगा कि नहीं होगा? सोचे आप, वो अल्लाह के रसूल का जानिसार बनेगा कि नहीं बनेगा? वाशिक़ ज़ार बनेगा कि नहीं बनेगा? जो ये इंसाफ देखे और जो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदत देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत नवाज़ी देखे, उसके बाद क्या रुकावट रहेगी? वो खानदान मुसलमान का पूरा का पूरा। और वही उसरे शहरी है जिसके पास आज तक चाबी रहती है। किसी बादशाह के अंदर हिम्मत नहीं कि वो चाबी छीन सके। शहंशाह भी दाखिल होना चाहता है तो उसे रिक्वेस्ट करता है पहले उस खानदान का चाबी से
اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی، آج اقربا پروری یہ چنی ہے کہ سب سے پہلے تو جتنا محدود نہ کروں اللہ نے فضل کے پھر بیٹے کو، بیٹا نہیں تو داماد کو، داماد نہیں تو بھتیجے بھانجے کو، کوئی نہیں ہے تو دوست کو، لگاؤ اپنے آدمی کو، اہل ہو نہ اہل ہو۔ اس موقع پہ بتائیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ زندہ جاوید ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ بتائیے ہمارے پاس ان مسائل کا ایک حل رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اتنا زبردست اسوہ اور ایسا حل، ایسی پیاری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہم ناکام ہوئے اس کو ساری انسانیت کے سامنے پیش کرنے سے، عملی طور پر بھی ناکام ہوئے، علمی طور پر بھی ناکام ہوئے، نہ علمی طور پر پیش کر سکے، نہ عمل سے اپنا ہم کیسے وہی چیز کرتے ہیں، وہی خاندان کی اقربا پروری، وہی عصبیت، وہی نفرتیں، وہی تعصب، چھوٹا بڑا سمجھنا، ذات پات میں بٹے رہنا، ساری چیزیں ہمارے اندر پہ آتی چلی آ رہی ہیں۔ تو لازمی بات ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھی انہی کی طرح ایک سمجھے گئے، حالانکہ ہم امت دعوت تھے، حالانکہ ہم امت شہادت تھے۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے جیسی عظیم الشان امانت تھی، وہ امانت اگر ہم لوگوں کے درمیان پھیلاتے، دعوت کو اگر ہم لوگوں کو روشناس کراتے، آج دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہوتی، بہت بڑی تبدیلی آئی ہوتی۔ کوتاہی آپ ہماری ہے، کس پہلو پہ گفتگو کی جائے، یہ تو ایک ہی چیز ہوئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تو غم، اللہ کے رسول کیسے اس کا اظہار کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو کیسے علاج معالجہ کرواتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ میں کیا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید پیاس میں کیا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہوں میں کیا کرتے، نفرتوں کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ آپ اٹھا کے پڑھتے چلے جائیے، اور لازمی بات ہے راتیں ختم ہو جائے گی، مجلس ختم نہیں ہو سکتی، کتابیں ختم ہو جائیں گی، بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو اس پہلے لکھا ابن اسحاق نے، ابن ہشام نے 2 جلدوں میں سیرت، اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا 8 جلدوں میں لکھی جا رہی ہے، 7 جلدوں میں لکھی جا رہی ہے، تقاضا پورا نہیں۔ تو حیات طیبہ ہے خوبصورت، دلآویز، مکمل اسوہ حسنہ، کہ اس اسوہ حسنہ کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ پیغام ہم بھی اپنائیں، وہ پیغام لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ آج کی اس موجودہ بگڑی ہوئی، تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے ایک مرہم ہے جو ہمارے پاس رکھتا ہے، اور ہم اس کو پیش کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس شخص سے برا کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، طاقت ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، اور اس کو چھپا کے رکھا ہو، پردہ ڈال کے رکھا ہو، محروم، طب یونانی بے فقر ہو گیا۔ بھئی اگر طبیب یونانی برا نہ مانے، لیکن یہ طب یونانی مغلوب ہو کر یہ دوسرا میڈیکل سائنس کیوں ماننے پا گئی؟ اس کی وجہ یہ یونانی اپنی پاس سے جو ہمارے بڑے بڑے حکومات یہاں سے 70 سال 80 سال پہلے ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ نسخوں کو انہوں نے چھپایا، خاندانی نسخہ، خاندانی نسخہ، خاندانی بیاس، کافی مجھے دل کے رکھتے تھے، چھپاتے تھے، اور وہ مر گئے، معلوم ہوا نسخہ ختم ہو گیا۔ اور امریکہ یورپ نے کیا کیا، ریسرچ کر کے نسخہ اس کو دوا کے اوپر لکھ کے چھاپ دیا، تم بھی کرو، تم بھی کھاؤ، یار ہم کی سائنس آگے بڑھی، ہماری سائنس ختم ہو گئی۔ یہی قصور ہم سے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے انسانیت کی، اس مظلوم انسانیت کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے، اس نسخے کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، چھپانا نہیں، اس کو سامنے پیش کرنا، عملی طور پر پیش کرنا ہے، علمی طور پر پیش کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، سٹیزن شپ کے مسائل، یہ مسائل، وہ مسائل، ہم تو ہر بات بہت خوش ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آپ یو پی کے ہاتھ میں جا کے ماحول دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آسام میں جا کے ماحول دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہماری ناشوں کے لوگ جشن منا رہے ہیں۔ یہ صورتحال پوری کی پوری اسی لیے پیدا ہوئی کہ کوتاہی کرنی تھی، اور وقت ہے کہ اس کوتاہی کا ازالہ کریں، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کوتاہی سے ہم نکلے، باہر نکلے، اور ساری انسانیت کو بتائیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ
उसवतुल हसना सबसे बेहतरीन अगर इंसानी ज़िंदगी के लिए नमूना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में अल्लाह ताला